تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 سورۃ الواقعۃ مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 1۔ اذا وقعت الواقعہ، ترجمہ جب قیامت برپا ہو جائے گی۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ قرآن کریم میں قیامت کو مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے، الصاخہ، الطامہ، الآزفہ۔ اسی طرح اس کا ایک نام الواقعہ بھی ہے، کیونکہ یہ ضرور وقوع پذیر ہوگی، کوئی ایسی طاقت نہیں جو اسے روک سکے، اس لیے اسے الواقعہ کہا گیا ہے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 2۔ لیس لوقعتها کاذبہ، ترجمہ نہیں ہوگا جب یہ برپا ہوگی اسے کوئی جھٹلانے والا۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ زجاج نے کاذبۃن کا یہ معنی بتایا ہے، یعنی کوئی چیز اس کو رد نہیں کر سکتی، کسی میں ایسی طاقت نہیں ہے جو اسے وقوع پذیر ہونے سے روک سکے۔ ثوری نے اس کا یہ مفہوم ذکر کیا ہے، یعنی جب یہ وقوع پذیر ہو جائے گی تو کوئی شخص انکار نہیں کر سکے گا، کسی میں یہ جرت نہ ہوگی کہ اس کے واقع ہونے کو جھٹلا سکے۔ اس کا ایک اور معنی بھی بتایا گیا ہے، یعنی قیامت کا روح پذیر ہونا کوئی مذاق نہیں بلکہ یہ سچی بات ہے۔ کفار قیامت کا انکار کیا کرتے تھے اور یہ سمجھتے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ناممکن ہے۔ وہ ہرگز اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے کہ یہ زمین، یہ فلک، یہ چاند، یہ تارے سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے حتمی انداز میں یہ بتا دیا کہ تم لاکھ انکار کرو، قیامت ضرور برپا ہوگی، تم سب مل کر بھی اسے روکنا چاہو تو اسے روک نہیں سکو گے۔ تم آج انکار کر رہے ہو، کل جب اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لو گے تو تم اس کو جھٹلا نہیں سکو گے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 3۔ خافضۃ الرافعہ، ترجمہ کسی کو پست کرنے والی، کسی کو بلند کرنے والی۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی قیامت اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو آتش جہنم میں نگو نثار کر دے گی اور اولیاء اللہ کو جنت میں سربلند و سرفراز کرے گی۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 4۔ اذا رجت الارض رجا، ترجمہ جب زمین تھر تھر کانپے گی۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، الرجۃ الحرکۃ الشدیدہ، شدید حرکت۔ مفسرین لکھتے ہیں یعنی بچہ جس طرح جھولے میں جھلایا جاتا ہے، کبھی اوپر اٹھتا ہے کبھی نیچے جھکتا ہے، اسی طرح زمین بھی اضطراراً جھولے کی طرح جھولے گی، یہاں تک کہ اس کے اوپر جو کچھ ہے، مکانات، درخت، پہاڑ، سب گر پڑیں گے اور جڑ سے اکھڑ جائیں گے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 5۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، ترجمہ اور ٹوٹ پھوٹ کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ کسی چیز کا ٹوٹ پھوٹ جانا، ریزہ ریزہ ہو جانا، فراء کہتے ہیں کسی چیز کا پس پس کر آٹے کی طرح باریک ہو جانا۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 6۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، ترجمہ پھر غبار بن کر بکھر جائیں گے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ روشن دان سے جب دھوپ اندر داخل ہوتی ہے تو اس میں غبار کے جو ذرے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کو ہباء کہتے ہیں، منبث منتشر، پراگندہ۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 7۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، ترجمہ اور تم لوگ 3 گروہوں میں بانٹ دیے جاؤ گے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ ازواج کا معنی یہاں اصناف ہے، جب کسی چیز کے مقابلے میں دوسری چیز ذکر کی جائے تو اسے زوج کہتے ہیں۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 8۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، ترجمہ پس ایک گروہ دائیں ہاتھ والوں کا ہوگا، کیا شان ہوگی دائیں ہاتھ والوں کی۔ سورہ واقعہ آیت نمبر
8 کی تفسیر۔ اس روز لوگوں کو 3 گروہوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ پہلا گروہ اصحاب المیمنہ۔ میمنہ یا تو ایمن سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے دایاں ہاتھ، کیونکہ ان نیک بختوں کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے، یا ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، یا اس لیے کہ ان کی روحیں حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب تھیں اس لیے انہیں اصحاب المیمنہ کہا گیا ہے، یا یہ یمن سے ماخوذ ہے جس کا معنی برکت والا، کیونکہ ان کی ساری زندگی اپنے رب کریم کی بندگی میں بسر ہوئی، اس کی یاد میں ان کے رات دن کٹتے تھے، اس کو راضی کرنے کے لیے وہ جد و جہد کرتے رہے۔ ایسے لوگوں سے بڑھ کر برکت والا کون ہو سکتا ہے، اس لیے اصحاب المیمنہ کہا گیا۔ اب ذرا ما اصحاب المیمنہ کی ترکیب پر غور فرمائیے۔ اصحاب المیمنہ مبتدا ہے، ما مبتدا ثانی، اصحاب المیمنہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر خبر ہوا مبتدا اول کی، ما استفہامیہ برائے تعجب ہے، یعنی دائیں ہاتھ والوں کی عظمت و شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 9۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ۔ ترجمہ۔ اور دوسرا گروہ بائیں ہاتھ والوں کا ہوگا، کیا خستہ حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ اس روز لوگوں کو 3 گروہوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ دوسرا اصحاب المشأمہ۔ اصحاب المشأمہ اس کی وجہ تسمیہ میں بھی مختلف اقوال ہیں، یا تو یہ شعاع سے مشتق ہے جس کا معنی ہے بایاں ہاتھ، کیونکہ ان بدبختوں کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کر جہنم رسید کیا جائے گا، یا ان کے عمر بھر کے گناہوں کا پلندہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یا اس لیے کہ ان کی روحیں حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں ہاتھ تھیں اس لیے اصحاب المشأمہ کہا گیا، یا یہ شعوم سے ماخوذ ہے جس کا معنی نحوست اور بدبختی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے اپنی ساری عمر نافرمانی اور غفلت میں بسر کی، ان سے بڑا منحوس اور بدبخت کون ہو سکتا ہے۔ اب ذرا ما اصحاب المشأمہ کی ترکیب پر غور فرمائیے۔ اصحاب المشأمہ مبتدا ہے، ما مبتدا ثانی، اصحاب المشأمہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر خبر ہوا مبتدا اول کی، ما استفہامیہ برائے تعجب ہے، یہی کیفیت اصحاب المشأمہ کی بھی ہے، یعنی کیا خستہ حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 10۔ والسابقون السابقون۔ ترجمہ۔ اور تیسرا گروہ ہر کار خیر میں آگے رہنے والوں کا، وہ اس روز بھی آگے آگے ہوں گے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ اس روز لوگوں کو 3 گروہوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ تیسرا السابقون۔ السابقون آخر میں تیسری قسم کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، ساتھ ہی ان کے مدارج عالیہ اور ان پر جو فضل و کرم کیا جانے والا ہے اس کو بھی بیان کر دیا۔ السابقون کا معنی ہے سبقت لے جانے والے، اس سے مراد وہ ازلی سعادت مند ہیں جنہیں جب دعوت حق دی گئی تو انہوں نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ جب بھی انہیں کسی کار خیر کی طرف بلایا گیا، یہ اپنے ساتھیوں سے 4 قدم آگے ہی دکھائی دیے۔ دین کی سربلندی کے لیے اگر ان کے مال کی ضرورت پڑی تو سب کچھ لا کر قدموں میں ڈھیر کر دیا، اگر جان کی ضرورت ہوئی تو بصد مسرت سر بکف میدان میں حاضر ہو گئے۔ غرض یہ کہ نیکی اور بھلائی کے ہر کام میں یہ ہمیشہ پیش رہے۔ ان کی تعریف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان کلمات سے فرمائی ہے، یعنی جب ان کے سامنے حق پیش کیا گیا تو انہوں نے بلا تامل قبول کیا، جب مال اور جان کی قربانی دینے کو کہا گیا تو انہوں نے ہر چیز پیش کر دی، اور جب وہ حکومت کی مسند پر بیٹھے تو لوگوں کے ساتھ انہوں نے وہی معاملہ کیا جو وہ اپنے لیے پسند کرتے تھے۔ السابقون مبتدا ہے اور دوسرا السابقون اس کی تاکید اور اولئک المقربون اس کی خبر ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ پہلا السابقون مبتدا اور الف لام جنسی اور دوسرا خبر ہے، اور الف لام عہد ذہنی ہے، اولئک المقربون جملہ مستانفہ ہے اور ما شأنہم کا جواب ہے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 11۔ اولئک المقربون۔ ترجمہ۔ وہی مقرب بارگاہ ہیں۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 12۔ فی جنات النعیم۔ ترجمہ۔ عیش و سرور کے باغوں میں۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 13۔ ثلۃ من الاولین۔ ترجمہ۔
ایک بڑی جماعت پہلوں سے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 13 کی تفسیر۔ یعنی امت کے اولین دور میں ایسے جاں بازوں اور سرفروشوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، اور بعد میں آنے والے اوقات میں ان کی تعداد گھٹتی جائے گی۔ معلوم ہوا کہ عہد نبوت میں جن لوگوں نے اس منبع فیض سے کسب فیض کیا اور اس آفتاب ہدایت سے اپنے دل کی دنیا کو منور کیا، جنہوں نے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام کی بیعت کی، جبکہ اسلام قبول کرنا مصائب و آلام کو دعوت دینے کے مترادف تھا، جنہوں نے اللہ کے رسول کے لیے اپنے گھر بار اور وطن اور عیال کو چھوڑ دیا، اور جب بھی جہاد کے نکارے پر چوٹ لگی وہ کفن بردوش حاضر ہو گئے۔ یہ اس طائفہ سعیدہ کے سرخیل ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بے محابہ نزول ہوتا ہے۔ افسوس ہے ان کم فہم لوگوں پر جو ان نفوس قدسیہ کے بارے میں زبان تان دراز کرتے ہیں، جن کی توصیف اور ثنا سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں: اے لوگو، میرے صحابہ کو سب و شتم مت کرو، اگر تم کوہ احد کے برابر سونا بھی خرچ کرو تو ان کے ایک مد یا نصف مد غلہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 14۔ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ ترجمہ: اور قلیل تعداد پچھلوں سے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ بعد کے زمانے میں ایسے سعادت مندوں کی تعداد گھٹتی جائے گی، انہیں اپنی اخروی زندگی کو بہتر بنانے کے بجائے اپنی دنیوی زندگی کو پرکشش اور آرام دہ بنانے کی فکر زیادہ ہوگی۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 15۔ علی سرور موضونہ۔ ترجمہ: ان پلنگوں پر جو سونے کی تاروں سے بنے ہوں گے۔ موضونۃن یعنی ایسے پلنگ جو سونے کی تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے اور جگہ جگہ موتی اور جواہر سے انہیں مرصع کر دیا گیا ہوگا۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 16۔ متکئین علیہا متقابلین۔ ترجمہ: تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے ان پر آمنے سامنے، متقابلین ایک دوسرے کی طرف رخ کیے ہوئے ہوں گے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 17۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون۔ ترجمہ: گردش کرتے ہوں گے ان کے ارد گرد نوخیز لڑکے جو ہمیشہ ایک جیسے رہیں گے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 17 کی تفسیر۔ ولدان یعنی غلمان، مخلدون ایک ہی کیفیت پر ہمیشہ رہیں گے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں کبر سنی اور بڑھاپے کے آثار ظاہر نہیں ہوں گے۔ یہ وہ بچے ہوں گے جن کے ماں باپ مشرف با اسلام نہ ہوئے اور یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ ان کو اہل جنت کا خادم بنا دیا جائے گا۔ رہے اہل ایمان کے کم سن بچے تو انہیں ان کے ماں باپ کے ساتھ مقامات رفیع میں رکھا جائے گا، جس طرح پہلے گزر چکا ہے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 18۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ۔ ترجمہ: ہاتھوں میں پیالے، آفتابے اور شراب طہور سے چھلکتے جام لیے ہوئے۔ اکواب جمع ہے کوب کی، معنی ہے گول پیالہ۔ اباریق جمع ابریق کی، آفتابہ کأسن شراب سے بھرا ہوا پیالہ۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 19۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون۔ ترجمہ: نہ سر درد محسوس کریں گے اس سے اور نہ مدہوش ہوں گے۔ صداع سر درد، نازافہ مدہوشی۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 20۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ۔ ترجمہ: اور میوے بھی پیش کریں گے جو وہ جنتی پسند کریں گے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 21۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ ترجمہ: اور پرندوں کا گوشت بھی جس کی وہ رغبت کریں گے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 22۔ وَحُورٌ عِین۔ ترجمہ: اور حوریں
خوبصورت آنکھوں والیاں۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 23۔ کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ۔ ترجمہ: سچے موتیوں کی مانند جو چھپا رکھے ہوں۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 24۔ جزاء بما كانوا يعملون۔ ترجمہ: یہ اجر ہوگا ان نیکیوں کا جو وہ کرتے رہے تھے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 25۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما۔ ترجمہ: نہ سنیں گے وہاں لغو باتیں اور نہ گناہ والی باتیں۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 25 کی تفسیر۔ اہل جنت کو یہ شرف بھی بخشا جائے گا کہ وہاں کوئی ایسی گفتگو ان کے لیے بار گوش نہ ہوگی جو لغو اور بیہودہ ہو، اور نہ ہی وہاں کذب بیانی، غیبت، گلا، سب و شتم پر مشتمل کوئی گفتگو ہوگی جو سراسر گناہ ہے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 26۔ الا قیلا سلاما سلاما۔ ترجمہ: بس ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آواز آئے گی۔ قیلن یسمعون کا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور سلامن یقولون محذوف کا مقولہ ہے۔ سلامن سے مراد خیر ہے، یعنی اچھی باتیں۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 27۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ۔ ترجمہ: اور دائیں ہاتھ والے، کیا شان ہوگی دائیں ہاتھ والوں کی۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 27 کی تفسیر۔ ان کی گفتگو خیر ہی خیر ہوگی، وہ اس طرح کی بات چیت کریں گے جس سے باہمی محبت و پیار میں اضافہ ہو، فضا کیف و سرور سے معمور ہو جائے، دلوں کے غنچے کھل اٹھیں، بیگانگی اور وحشت کا نام تک نہ رہے۔ یہاں سے ان نوازشات اور انعامات کا ذکر شروع ہو رہا ہے جن سے اصحاب الیمین کو نوازا جائے گا۔ جنت میں ایسے درخت بھی ہوں گے کہ اگر ایک درخت کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے تو وہ ختم نہ ہوگا۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 28۔ فی سدر مخدود۔ ترجمہ: بے خار بیریوں میں۔ سدرن بیری کا درخت، مخدودن جس پر کانٹے نہ ہوں۔ بیری کی ایسی قسمیں بھی ہیں جن کا پھل بڑا شیریں اور خوشبودار ہوتا ہے۔ پھر جو بیری جنت میں ہوگی اس کی نفاست اور عمدگی کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 29۔ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ۔ ترجمہ: اور کیلے کے گچھوں میں۔ طلحن کیلا، مندودن گچھے دار، یعنی اس پر پھلیوں کے گنجان گچھے لٹک رہے ہوں گے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 30۔ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ۔ ترجمہ: اور لمبے لمبے سایوں میں۔ ظل ممدود، وہ سایہ جو دور تک پھیلا ہوا ہو۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 31۔ وَمَاءٍ مَّسْکوبٍ۔ ترجمہ: اور پانی کے آبشاروں میں۔ ماء مسکوب، ایسا پانی جو ہمیشہ بہتا رہے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 32۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ۔ ترجمہ: اور پھلوں کی بہتات میں۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 33۔ لا مقطوعة ولا ممنوعة۔ ترجمہ: نہ وہ ختم ہوں گے اور نہ ان سے روکا جائے گا۔ مقطوعة، جنت کے پھل موسمی نہیں ہوں گے کہ سال میں ایک مرتبہ وہ درخت پر نظر آئیں اور سال کے باقی مہینے وہ پھلوں سے خالی رہیں، بلکہ وہ درخت ہمیشہ پھلوں سے لدے رہیں گے۔ جو ہی آپ ایک پھل توڑیں گے اس کی جگہ دوسرا فوراً موجود ہوگا۔ دوسری خوبی ان میں یہ ہوگی کہ ان کو توڑنے میں کوئی دقت یا رکاوٹ نہ ہوگی۔ جب آپ کا جی چاہے گا اور اونچی ٹہنیوں پر لگے ہوئے خوشے آپ کے ہونٹوں کے قریب ہو جائیں گے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 34۔ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ۔ ترجمہ: اور بستر بچھے ہوں گے اونچے اونچے پلنگوں پر۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 35۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً۔ ترجمہ: ہم نے پیدا کیا ان کی بیویوں کو حیرت انگیز طریقے سے۔
سورہ واقعہ آیت نمبر 35 کی تفسیر۔ یہاں اہل جنت کی نیک بیویوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، یعنی جب وہ جنت میں داخل ہوں گی تو ان کی خلقت بالکل بدلی ہوئی ہوگی۔ اگرچہ دنیا میں وہ خوش شکل نہ تھی، مرتے وقت وہ بالکل بوڑھی ہو گئی تھی، لیکن جب جنت میں داخل ہوں گی تو بھرپور جوانی ہوگی۔ حدیث شریف میں اس آیت کی یہی تفسیر مذکور ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے عرض کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ، ان سے مراد وہی بیویاں ہیں، اگرچہ وفات کے وقت وہ بالکل بوڑھی تھیں، ان کے بال سفید تھے، ان کی بینائی کمزور تھی، آنکھیں میلی کچیلی رہتی تھیں، لیکن جب وہ جنت میں داخل ہوں گی تو ساری ہم عمر ہوں گی۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 36۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ترجمہ، پس ہم نے بنا دیا انہیں کنواریاں، مجسم حسن و رعنائی ہوں گی، اور کنواری بنا کر انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 37۔ عُرُبًا أَتْرَابًا، ترجمہ، دل و جان سے پیار کرنے والیاں ہم عمر۔ عُرُبًا، ان کی دو صفتیں اور بیان کی ہیں۔ عرب اس کا واحد عروبن ہے۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں یعنی وہ عورت جو ناز و ادا اور خوش گفتاری سے اپنی محبت کا اظہار اپنے خاوند سے کرے، یہ عورت کی ایسی صفت ہے جس میں اس کی نسوانیت کی ساری خوبیاں سمٹ آتی ہیں۔ حسین و جمیل بھی ہو، ناز و ادا والی بھی ہو، خوش گفتار بھی ہو اور ہنسمکھ بھی، اور اپنے خاوند کو دل سے چاہنے والی بھی ہو اور اپنی چاہت کو چھپانے والی نہ ہو بلکہ اس کا اظہار کرنے والی ہو۔ صاحب لسان العرب اس لفظ کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں المرأۃ الضحاکہ۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 38۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، ترجمہ، یہ سب نعمتیں اصحاب یمین کے لیے مخصوص ہوں گی۔ یہاں پر 27ویں پارے کا 14واں رکوع مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔